نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، کیا شب معراج کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ صحیح بخاری میں اس کے متعلق کافی احادیث ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ترتیب کے ساتھ ہیں 439 سے لے کے 446 تک۔ مسروق تابی کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے باہر تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے سوال کیا ہے، اماں بتائیے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ مسروق، یہ تم نے کس طرح کا سوال کیا؟ تمہارا سوال سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیجن نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی مسلمان اس طرح کا بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ تو تابی نے کہا کہ میں نے سورہ نجم کی آیت 8 سے لے کے 10 میں پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اوپر اٹھایا گیا کہ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ بہت کم رہ گیا، 2 کمان یا اس سے بھی درمیانی فاصلہ کم۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دیکھو مسروق، یاد رکھنا، جس بھی مسلمان نے ان 3 باتوں میں سے ایک بات کو بھی مانا، ایک بات کا بھی قائل ہوا، تو یہ سمجھ لینا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو تابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اماں بتائیے وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پہلی بات یہ کہ کوئی بھی مسلمان اس بات کا قائل ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تابی کہتے ہیں میں تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میں اٹھ کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں آپ جواب دینے میں جلدی مت کریں، میں نے خود سورہ نجم میں پڑھا ہے کہ اس نے اسے 2 بار دیکھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے ان آیات کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعویٰ سے بات نہیں کر رہی بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے بات کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے سورہ نجم کی آیات جو ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ والی، ان کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کے 600 پر ہیں، انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیرا ہوا ہے۔ اور دوسری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ تو اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات واضح کر دی، اپنے دعوے سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے، کہ ان آیات سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طریقے سے بات سمجھائی، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی، اور بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھنے آتے اور وہ پردے میں بیٹھ کے جواب دیتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ نے انہیں بتایا کہ اے مسروق، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سورہ انعام کی آیات ہیں جو 103 نمبر آیت ہے، اس میں ہے کہ کوئی بھی نگاہ اس کی نگاہوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی کہ تمام دنیا میں جو تمام نگاہیں ہیں وہ اللہ اگر چاہے تو ایک وقت میں ایک ساتھ سب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی نگاہ اس کی نگاہوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 نہیں پڑھی کہ کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، ہاں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ وحی کرے، نمبر 2، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دے، نمبر 3، یا پھر پردے میں اس سے کلام کرے، کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم جو حدیث لے کے آئے ہیں 443 کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث ہے، ایک تابعی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں تو یہ سوال آلریڈی ان سے پوچھ چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ پھر اس سے اگلی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان نور کا پردہ ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کا پردہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان نور کا پردہ ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو یہ ساری مخلوق جل جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان آیات اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور دوسری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔